السلام علیکم ڈیئر لرنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ نظم محنت کی برکات کے بند نمبر 4 کی تشریح کا ہے۔ آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں اس نظم کی باقی تشریحات اور شاعر کا تعارف مل جائے گا، اور آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ مختلف ویڈیوز بھی آپ کو چینل کی پلے لسٹ پہ مل جائیں گی، ضرور وزٹ کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بند کی جو ہے وہ پڑھائی کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا سماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے۔ چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مسل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ ڈیئر لرنرز، یہ تو رہا بند، اب ہم اس کے تینوں اشعار کی باری باری تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلا شعر ہے، تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے۔ مشکل کو آسان کرنا یعنی کہ مشکل کا حل نکالنا، درد کا درماں کرنا یعنی کہ اپنے درد کو دور کرنا۔ یہ شعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کی مشکلات آسان کرنے کی کنجی یعنی کہ چابی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ خود قدم اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور حل تلاش کرتے ہیں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ درد اور دکھ کا علاج بھی سب سے پہلے اپنے عزم اور کوشش سے ہی ممکن ہے۔ اگر انسان اپنی حالت بدلنے کا ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس سے متعلقہ سورۃ الرعد کی ایک آیت دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ اور ڈیفینیٹلی یہ تو پڑھی لکھی سی بات ہے کہ جب تک انسان خود نہیں محنت کرتا، کوشش نہیں کرتا، اس کے حالات نہیں بدلتے۔ ڈیئر لرنرز، شاعر کہتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، مگر اگر انسان ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کرے تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ دوسروں کے سہارے بیٹھے رہنے سے مشکلات ختم نہیں ہوتی، بلکہ خود کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو خود کوشش کرتا ہے مشکلیں بھی اسی کی حل ہوتی ہیں۔ ڈیئر لرنرز، شعر نمبر 2 ہے، تم ہی اپنی منزل کا سماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو خود تیاری کرنی ہوگی۔ کامیابی کا سامان یعنی علم، مہارت، محنت آپ ہی کو مہیا کرنا ہوگا۔ محض یعنی کہ صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل بھی ضروری ہے۔ دنیا میں کچھ کرنے کا ارادہ اور آغاز کیے بغیر منزل نہیں ملتی، یعنی کہ کچھ بھی آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کو پہلے کرنے کا ارادہ کریں، اس کا آغاز کریں۔ جب تک آپ آغاز ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے تو آپ کو وہ منزل یا وہ چیز یا کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر ہے۔ یعنی کہ جو کمزور مومن وہ ہے جو محنت نہیں کرتا، اور مضبوط مومن وہ ہے جو محنت کرتا ہے، اور وہی بہتر ہے، کیونکہ منزل پانے کے لیے تیاری اور محنت ضروری ہے۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو وقت سے پہلے تیاری کرتے ہیں اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ شاعر پیغام دیتا ہے کہ محنت کیے بغیر خواب حقیقت میں نہیں بدلتے اور خوابوں کی تعبیریں نہیں ملتی۔ ڈیئر لرنرز، یہ تھی شعر نمبر 2 کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کرتے ہیں۔ چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مسل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ چھپا دست یعنی کہ ہاتھ میں جو ہاتھ ہمت کرتا ہے اسی میں زور، اسی میں ہی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ مسل یعنی کہ کہاوت ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے، یعنی کہ حامی مدد کرنے والا۔ ڈیئر لرنرز، شاعر کہتا ہے کہ انسان کی ہمت میں ایک پوشیدہ یعنی کہ چھپی ہوئی طاقت ہے جو اللہ کی تقدیر کے موافق یعنی کہ اس کے حساب سے چلتی ہے۔ محنت اور عزم میں ایک الہی نصرت شامل ہوتی ہے۔ الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدد اس انسان کے ساتھ شامل ہوتی ہے جو محنت اور عزم سے کام کرتا ہے۔ مشہور کہاوت بھی ہے کہ اللہ ہمت والوں کا ساتھ دیتا ہے، یعنی جب بندہ خلوص اور کوشش سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس تشریح سے ریلیٹڈ ایک قرآنی آیت بھی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
सूरत अल-अनकबूत। और जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम ज़रूर इन्हें अपने रास्ते दिखा देते हैं। यानी कि जो इंसान जिस रास्ते के लिए कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको वो रास्ते ज़रूर दिखाते हैं, उन रास्तों की मंजिल ज़रूर दिखाते हैं और उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। डियर लर्नर्स, ये शेर ईमान और तवक्कुल की ताकत को बयान करता है। शायर कहता है कि इंसान के हाथ में जो हिम्मत है वो तकदीर के मुश्किल फ़ैसलों को भी बदल सकती है, और जब हिम्मत करने वाले का मददगार अल्लाह हो तो फिर कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती। ये यकीन और भरोसे का पैगाम है कि अल्लाह हमेशा सब्र और कोशिश करने वालों के साथ होता है। ये जो तीनों अशार हैं इनके तशरीह में आप ये अशार भी लिख सकते हैं। ना हो नो उम्मीद नो के जान से काम ले, ना हो नो उम्मीद नो के जान से काम ले, यही चिराग जला है तो जलता रहेगा। डियर लर्नर्स, दूसरा शेर जो आप इस शेर की तशरीह इन अशार की तशरीह में लिख सकते हैं वो है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। डियर लर्नर्स, ये जो दोनों अशार हैं वो इन जो अशार बंद के हैं उनकी तशरीह या उन अशार के ऐन मुताबिक हैं, आप उनको लिख सकते हैं और अपने टीचर को इम्प्रेस करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो डियर लर्नर्स, आज इस नज़म की तशरीहात मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि आपको इन सब की समझ आई होगी और आप इनको अपने अल्फाज में लिख सकेंगे। साथ साथ मुतलका कुरानी आयात, अहादीस और अशआर भी आपके लिए माविन साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।